وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، اور ایسے ہی اگر وہ طالبہ ہے، حفظ کر رہی ہے یا وہ ترجمہ قرآن کی کلاس لیتی ہے تو وہ اپنا سبق وغیرہ سن سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ روایات آتی ہیں جس میں منع کیا گیا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنبی مرد قرآن میں سے کچھ بھی کسی بھی حصے کی تلاوت نہ کرے۔ لیکن یہ روایات جن کے اندر ایام ماہواری والی عورت کو قرآن کی قراءت سے تلاوت سے منع کیا گیا ہے، وہ سنداً پایا صحت کو نہیں پہنچتی، ان کے اندر کلام ہے۔ تو لہذا حائضہ عورت وہ طالبہ ہے، حفظ کی طالبہ ہے یا ترجمہ قرآن کی طالبہ ہے یا درس نظامی کی طالبہ ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس بارے میں جو روایات ہیں وہ سنداً پایا صحت کو نہیں پہنچتی۔ تو یہ قرآن پڑھ بھی سکتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں اور قرآن کی کلاس بھی لے سکتی ہیں، یعنی اگر وہ معلمہ ہے تو وہ آگے قرآن کا لیسن، قرآن کا سبق وغیرہ پڑھا بھی سکتی ہے۔ اس بارے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رجحان بھی صحیح بخاری کے اندر اسی طرف ہے کہ یہ افراد وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما غالباً وہ بھی ایسی عورت کے لیے قرآن کی قراءت کو، تلاوت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی مومن ہر حالت میں پاک ہوتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن ہر حالت میں پاک ہوتا ہے۔ باقی یہ ایام ماہواری کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ تعبدی معاملہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی اور خامند اس کے پاس نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تعبدی حکم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت کا بدن، عورت کا لباس، عورت کے ہاتھ، عورت کا جسم ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے۔ اصل میں یہود و نصارہ اس معاملے کے اندر تفرید کا شکار تھے۔ یہودی تو اس کنڈیشن کے اندر عورت کے ساتھ انتہائی بد سلوکی کیا کرتے تھے، بلکہ کتے سے بھی بدتر عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا کہ ان ایام کے اندر اس کو ایک الگ کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا، نہ اس سے کوئی بات کرتا، نہ اس سے لیک سلیک ہوتی، نہ اس کے ساتھ بیٹھتا، نہ اس کے ہاتھ کے پکی ہوئی کوئی چیز کھاتا، نہ پانی وغیرہ پیتا، اور بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اور جس طرح ہم اپنے علاقوں کے اندر دور سے کتے کو روٹی پھینک دے رہے ہیں، ایسے ہی عورت کو دور سے روٹی وغیرہ پھینک دی جاتی تھی۔ آج جو عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ان کا یہ طریقہ کار تھا، اور جو عیسائی تھے وہ انتہائی تفرید کا شکار تھے، تو وہ اس کنڈیشن کے اندر بھی وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بھی قائل تھے۔ تو اسلام نے دونوں کے درمیان حد قائم کی ہے کہ ان حالت میں عورت کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا سارا کچھ مبارک ہے، لیکن اس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی اور خامد اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک تعبدی حکم ہے۔ تو یہ نہیں کہ عورت پلید ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، اب ہوا خارج ہو جائے یا ہم نے بول و براز کیا ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہوا سارے ہمارے جسم پر، چہرے پر، ہاتھوں پر لگ جاتی ہے تو ہمیں وضو کرتے وقت یہ اللہ کی طرف سے تعبدی حکم ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، اپنے چہروں کو بھی دھونا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، حالانکہ نہ ہمارے ہاتھوں پر کچھ لگا ہوتا ہے، نہ بازوں پر لگا ہوتا ہے، نہ پاؤں پر۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے تعبدی حکم ہوتا ہے، اس پر ہم نے
عمل کرنا۔ تو ایام ماہواری والے کے لیے بھی ایک تعبدی حکم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے، پلید ہو جاتی ہے، وہ نجس ہے، وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گی وہ بھی پلید ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ عورت ان ایام کے اندر قرآن کی تلاوت وغیرہ کر سکتی ہے۔ بلکہ امام طحاوی تو کہتے ہیں کہ وہ اگر کچھ آیت کا ٹکڑا وغیرہ پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ تو ٹکڑا پڑھ لے آیت کا یا پوری آیت پڑھ لے تو یہ جائز ہے۔ حالت جنابت کے اندر اور ایام ماہواری کے اندر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے پیغمبر کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ صبح اٹھتے آپ سورہ آل عمران کا آخر پڑھا کرتے تھے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر بسا اوقات حالت جنابت کے اندر اٹھتے، سحری کھاتے، سحری کھانے کے بعد پھر آپ غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر جنابت کی حالت میں اٹھے اور آپ کی عادت تھی جب بھی آپ اٹھتے تو آپ قرآن کی سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرتے۔ اب آپ اٹھے ہیں، آپ نے یہ قرآن کی تلاوت بھی کی ہے اور آپ نے سحری بھی کھائی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے غسل وغیرہ کیا، تو جنبی حائضہ یہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔ مزید اس کے بارے میں جو روایات ہے انشاءاللہ ان کے بارے میں مزید تحقیق کر کے اگر کچھ اللہ تعالیٰ نے معلومات عطا فرمائی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ فی الحال جو میرے نزدیک جو میرے سامنے بات واضح ہوئی وہ یہی ہے کہ ایام ماہواری کے اندر عورتیں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، بلکہ جو صورتحال آپ نے سوال کے اندر ذکر کیے اس کے بارے میں تو کئی مفتیان کرام کا فتویٰ بھی ہے کہ ایسی صورت میں معلمہ ہے تو اب 7 دن تو پیریڈ کا ناغہ نہیں کر سکتی، ایسے ہی حافظہ ہے وہ 7 دن تو قرآن کی منزل کو نہیں چھوڑ سکے گی، اگر چھوڑ دیا تو قرآن تو بہت جلدی 1 دن کا ناغہ پڑ جائے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو جو 7 دن کا یا 6 دن کا پیریڈ ہے اس کے اندر اگر وہ قرآن نہیں پڑھے گی تو پھر تو وہ قرآن اس کا بہت کچا ہو جائے گا، منزل کچی ہو جائے گی، قرآن بھول جائے گا۔ تو اس لیے بہت سارے مفتیان نے بھی اس حالت میں معلمہ طالبہ کو قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرأت کی اجازت دی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب۔